اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسی کا شکر ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ہم اس کے جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج میرے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم غور تو کرو، اپنی ہستی پہ غور کرو، کائنات پہ غور کرو، قرآن پاک کی آیات پر غور کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے یہ میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہمارا سب سے اپنا کون ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا۔ تو پھر میں نے جب اس چیز کا تجزیہ کیا تو میں ایک نتیجے پہ پہنچی۔ اب وہ جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے تجزیہ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے۔ بہرحال سب کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نقطے کو پایا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو میرا سب سے اپنا ہے؟ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے سب سے اپنے جو ہیں میرے والدین ہیں، اللہ اور رسول کے بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ انسان کے خیر خواہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتے ہیں، ماں جو ہے تکالیف اٹھا کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو سوکھے پہ لٹاتی ہے، خود گیلے پہ ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر وہ سسٹم نہیں رہا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ تکالیف اٹھاتے ہیں، باپ مشقت کرتا ہے، اور وہ بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو آرا ہے ہی نہیں۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں ان کی بھی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی۔ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے اس کو بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والدین کی بھی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور کیونکہ وہ بھی مخلوق ہیں تو ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کے بہن بھائی ہیں۔ انگلش کا ایک پروورب ہے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہوتے ہیں بہن بھائی، وہ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ ان کی تکالیف، ان کی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو، آپ کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں، ان کی اپنی لائف ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کو صحت کے مسئلے ہیں، کئی دفعہ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے ہیں، اپنی ان لمیٹیشنز میں قید ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہمارا معاملہ ہے۔ پھر ہمارے دوست و احباب ہیں، وہ بھی ہمارے بہت خوبصورت ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری کوئی جو ہے تکلیف وہ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کون ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی ذات ہے جس کے اوپر ہم مکمل تکیہ کر لیں اور وہ ہر حال میں ہمارے ہر چیز کو سمجھے۔ تو پھر کیا انسان کا اپنا وجود ہے جو اس کا سب سے اپنا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے وجود کے اوپر غور نہیں کرتے، کیسا تمہارا وجود کام کر رہا ہے، کیسے اس کے سارا سسٹم کام کر رہا ہے۔ اور انسان کو اپنے آپ سے بڑی ایک لگاؤ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی ہستی سے لگاؤ ہوتا ہے، اور وہ لگاؤ بالکل نیچرل بھی ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ بہت زیادہ سمجھنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں خود غرضی کے حد تک لگاؤ، جس کو نرگسیت بھی کہتے ہیں، خود پسندی جسے کہتے ہیں۔ وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کا اسیر ہو کر رہ جائے، لیکن وہ والا لگاؤ کہ جس سے انسان کی جو شخصیت ہے اس میں پازیٹیوٹی آئے، اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ہو کہ میں خود ٹھیک ہوں گا یا ہوں گی، اور میری سوچ پازیٹیو ہوگی، میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے راستے کے اوپر چلنے والی ہوں گی، تو کیا ہوگا کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے گا۔ اگر تو یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سنت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ خود بھی ایک پازیٹیو انسان ہے، آگے بھی وہ پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، تو وہ سب سے بہترین انسان ہے، کیونکہ یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لیکن ادروائز اگر انسان اس راستے کے اوپر نہیں آتا تو اس کی ذات اس کے لیے سب سے بڑی دشمن اس کی اپنی ہی ذات بن جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہم
سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین کا اگر ترجمہ پڑھیں نا غور سے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پورے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو سورہ یاسین جو کہ عموماً سب لوگ، سب خواتین بہت شوق سے پڑھتی ہیں، کم از کم اس کا ترجمہ اور تفسیر تو ضرور پڑھ لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ انسان کے اپنے ہاتھ اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کا اپنا جو وجود ہے نا، جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وجود ہے، اور اپنے وجود کی خیر خواہی کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم آؤٹ آف وے ہو کے بھی وہ کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات جو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برے ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے مکمل فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان مکمل شیطان نہیں ہوتا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر وقتی طور کے اوپر ان کی شہوات غالب آ جاتی ہیں، یا خواہشات جو کہ ناجائز خواہشات ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، تو پھر وہ جب اپنے نفس کے تقاضوں کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ انسان بہت نقصان اٹھا لیتا ہے، پھر انسان کا اپنا وجود ہی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ قیامت میں اس کا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، کہ وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ بھی اس کا دشمن بن گیا۔ تو پھر اپنا ہے کون؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ جو ہمارا سب سے اپنا ہے، جو ہمارا سب سے خیر خواہ ہے، تو پھر ہم اس کے ہو جائیں، ہم اس کے ہو جائیں۔ مجھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک فقرہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے کہیں لکھا تھا یا میں نے سنا یا پڑھا، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تو اپنا ہی غیر ہے۔ یہ بہت غور سے سنیے گا، بہت اہم ترین نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اپنا ہی غیر ہے تو خود ہی اٹھ کے کہیں چلے جا۔ تو اپنا ہی غیر ہے تو خود ہی اٹھ کے کہیں چلے جا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ دراصل یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اس وجود کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا ہے، کیونکہ یہ اس نے عطا کیا ہے۔ ہمارا وجود، ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہماری نعمتیں، ہماری حسی نعمتیں، ہماری معنوی نعمتیں، سب کچھ اس کی عطا کردہ ہیں۔ جب ہم اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے، جب ہم اس کے آگے جھک جائیں گے، جب ہم اس کی مان کے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں روشنی آ جائے گی، نور آ جائے گی، خیر آ جائے گی، برکت آ جائے گی۔ تو ہمیں یہ جواب مل گیا کہ ہمارا سب سے اپنا، سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا رب ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ یہ اسی نقطے کا جواب ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گو کہ ہر رشتے اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، ان کی لیمیٹیشنز ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، ان کے اندر بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن لامحدود طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اسی نے ہمیں بنایا ہے، اور اسی نے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتایا ہے، اسی نے ہمیں اس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے چلایا ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ کئی دفعہ والدین بھی جب ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی اور ان کے اوپر حق آشکارا نہیں ہوتا، تو کئی دفعہ والدین انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ اس فکر میں اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ تم پردہ نہ کرو، تمہارے رشتے کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم پردہ کر رہی ہو۔ اگر کسی بچے کو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی، اس نقطے کی، تو تمہارا رشتہ کیسے ہوگا؟ اور پھر کئی دفعہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ داڑھی رکھنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو۔ کئی دفعہ ینگ جنریشن کے اندر یہ حق پہلے انٹر ہو جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اور کئی دفعہ جو ہوتے ہیں نا، یہ مڈل ایج کرائسس بھی کہتے ہیں، وہ لوگ زیادہ مصلحت پسند کئی دفعہ بن جاتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا بھی سنواری اور آخرت بھی سنواری۔ اس پوائنٹ آف ویو سے پھر ہماری وجود سے، ہمارے عزیز و قارب سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے
ایون والدین سے اگر وہ صحیح ان کے اوپر حق آشکارا نہ ہوا ہو تو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہمارا رب ہے اور ہمارا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر آپ کو بے شمار احادیث مل جائیں گی، بے شمار آپ کو اس کے اوپر حوالہ جات مل جائیں گے۔ آپ اس ریکارڈنگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پورے حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس بارے میں ہے کہ راہ عمل ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا رہنما اصول ہیں کہ جو پھر یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ کیونکہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کی مان کے چلیں، ان کو راضی کریں، تاکہ جب ہم ان کو راضی کریں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور ہمارے لیے آگے دنیا کی اور آخرت کی بہتری جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ راہ عمل میں ہے کہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری ترجیح اول اللہ کی رضا ہو، یہ پہلا نقطہ آ گیا۔ دوسرا ہے کہ جان اس نے عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اسی کے کام میں لگا دی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ وہ ذکر جو تمام اذکار سے افضل ہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، اگر یہ میسر نہ ہو تو اللہ کا ذکر جس شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، اللہ کے نام کی تسبیح و تمہید کی شکل میں ہو، وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر آئے۔ جب اس کی عظمت دل کے اندر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل کے اندر آئے گی، تو پھر انسان آٹومیٹیکلی نیگیٹیوٹی سے دور ہوگا، وہ پھر برا کام نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ ایک طرح سے یاد دہانی بھی ہے۔ ایک دن ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اسلام کے احکامات بہت زیادہ لگتے ہیں، تو ان سب پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے تو کوئی ایک چیز بتا دیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایک کام کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اب یہ ہے کہ کون انسان جو ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ انسان یہی سوچتا ہے نا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، وہ کر لیا تو اس کے بعد وہ فارغ ہو گیا۔ ایک تو ذکر ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے دل کے ساتھ ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے اعضائے جوارح کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ذکر کرنا۔ اس ذکر سے مراد یہ زبانی ذکر بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی دنیاوی کام یا دینی کام اس نیت کے ساتھ کرنا کہ یہ والا جو کام ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب راضی ہوگا، اور یہ عین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنا، تو وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر کے درجے میں آ جاتا ہے وہ والا کام نا، تو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، یعنی ان کی تو زندگی یہی تھی اور انہوں نے یہ کرتے رہتے تھے۔ پھر کوئی شاعر کہتے ہیں نا، بہت زبردست شعر ہے، اسی ضمن میں ہے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اور انسان کس کا ذکر کرتا ہے؟ آپ خود سوچیں، کس کا ذکر کرتا ہے انسان؟ سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ وہی نا جو اس کو عزیز ہو، جو اس کو محبوب ہو، تو اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، انسان کے دل کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیں، اس کو ہم راضی کر لیں، کیونکہ وہی سب سے اپنا ہے، یقین کریں وہی سب سے اپنا ہے، وہی سب سے اپنا ہے۔ ہم اس کو منا لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں، آپ کی مان کر چلیں، آپ کی سنت کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، خیریت سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذاکرین میں سے کرے، شاکرین میں سے کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔